الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات۔ سامعین کرام، اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں جہاں مسلمان مردوں کا تذکرہ فرمایا ہے، وہاں اللہ ذوالجلال نے جو مسلمان خواتین ہیں، عورتیں ہیں، ان کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ اور سامعین کرام، آج کا میرا مضمون ہے، آج میرے درس کا عنوان یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، یعنی ہمارے گھر میں جو خواتین ہیں، ان کی خدمات کیا ہے۔ رمضان المبارک میں سمجھتا ہوں کہ مردوں سے خواتین کی خدمات کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور صاف ظاہر ہے کہ جب انہوں نے کام زیادہ کرنا ہے تو پھر اجر بھی اللہ ذوالجلال سے زیادہ لینا ہے۔ خواتین کے لیے ایک بہترین حدیث مبارکہ ہے، 4 کام عورت نے کرنے ہیں۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر فرماتے ہیں 4 کام کرنے والی عورت جنت کے جس دروازے سے، جنت کے کتنے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے جنت کے، صرف 4 کام کرنے سے اللہ کہتے ہیں میری بندی میری جنت کے جس دروازے سے تیرا دل کرتا ہے تو اس سے میری جنت میں داخل ہو۔ حدیث سماعت فرمائے، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وآتات بالها أي زوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت، رواہ ابن حبان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت 5 نمازیں جو فرضی 5 نمازیں روزانہ ادا کرے، وصامت شہرہا، اور رمضان المبارک کے فرضی روزے رکھے، 2 کام ہو گئے، وحسنت فرجہا، اور اپنے وجود کی حفاظت کرے، 3 کام، اور چوتھا کام وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اے زوجہا، اپنے شوہر کی خدمت کرے، اس کی بات مانے، دخلت من ای ابواب الجنت شاء، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے اللہ کی جنت میں چلی جائے۔ یہ خواتین کے لیے یہ 4 کام کرنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور اس انداز سے، پروٹوکول سے اللہ جنت میں اس عورت کو بلا رہے ہیں، 5 نمازیں پڑھنے والی، رمضان کے روزے رکھنے والی، اپنی وجود کی، اپنی عزت کی، خاوند کی عزت کی حفاظت کرنے والی، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی۔ 4 کام کرنے کے بعد اللہ ذوالجلال اس عورت کو، اس بندی کو اتنا پروٹوکول دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہم نے کھول دیے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 8 دروازے، جون سا دروازہ تو پسند کرے اس میں سے داخل ہو کے میری جنت میں آ جا۔ تو میرے بھائیو، رمضان المبارک میں آپ نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے، ایک تو ہے روزہ رکھنا، ایک ہے افطاری اور سحری کروانا۔ فرمایا جو بندہ سحری کرواتا ہے اور افطاری کرواتا ہے، جو کسی کا روزہ کھلواتا ہے، اس کو اتنا اجر ملتا ہے جتنا روزے دار نے روزہ رکھ کے اللہ سے اجر لیا ہے، افطاری کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو افطار کرنے والا ہے، اس کی جو نیکی ہے نا، اس کا اجر وہ کم نہیں ہوتا، اس کو پورا اجر ملے گا، اتنا ہی اجر جس نے افطار کروایا ہے۔ پانی کے ساتھ افطار کروا دیا، کھجور کے ساتھ افطار کروا دیا، کھانا کھلا دیا، جو بھی انتظام ہے، اپنی حیثیت سے آپ نے کسی کی افطاری کروا دی تو آپ کو اتنا ہی اجر، جتنا اجر روزہ رکھنے والے کو ملے گا۔ اور میرا آج کا مضمون یہ ہے کہ دیکھیں، گھر میں جو بیوی ہوتی ہے، بچوں کی ماں، شوہر کی بیوی، بچوں کی ماں، وہ جناب دیکھیں صبح سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں، بعض گھرانے ایسے ہیں رمضان میں ساری رات عبادت کرتے ہیں، لیکن جنہوں نے صبح، مردوں نے خاص کر فجر کی نماز کے بعد 7-8 بجے انہوں نے ڈیوٹی پر جانا ہوتا ہے یا مزدوری کے لیے نکلنا ہوتا ہے، تو وہ رات کو عشاء کے بعد سو جاتے ہیں۔
یا عشاء کی نماز کے متصل بعد تراویح پڑھ لیتے ہیں یا سو جاتے ہیں اور پھر آخری جب رات کا حصہ ہوتا ہے تو پھر اٹھ کر قیام کرتے ہیں. یہ سعادت کی بات ہے. لیکن آخری پہر مرد حضرات کچھ عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ سو رہے ہوتے ہیں، لیکن فجر کی نماز سے 1-2 گھنٹے پہلے یہ گھر کی عورت سربراہ اٹھتی ہے. سب سوئے ہوئے ہیں، یہ اٹھتی ہے، یا تو رات کو ہی آٹا گوندھ کر رکھ لیتی ہے یا صبح اٹھ کر پہلے آٹا گوندھتی ہے، پھر کھانے کے لیے سارا انتظام سبحان اللہ سونے سے پہلے دہی جماتی ہے کہ صبح جناب لسی بنانی ہے، بچوں کو سب کو دہی دینی ہے، اور پھر رات کو آٹا گوندھ کر رکھتی ہے، صبح روٹی پکانی ہے، کبھی رات کو سالن پکا کر رکھتی ہے، کبھی صبح ہی پکانا پڑتا ہے. صبح اٹھ کر گھر کے 5, 6, 7, 10 اس سے بھی زیادہ افراد ہوتے ہیں، اور یہ 2 گھنٹے پہلے اٹھ کر یہ سب کھانا تیار کرتی ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں. بڑی خوشی کے ساتھ کھانا پکاتی ہے، خوش ہوتی ہے، روٹیاں پکاتی ہے، خوش ہوتی ہے، ہاتھ جل جاتے ہیں، توے پر لگ جاتے ہیں، لکڑی سے کوئی نہ کوئی انگارہ، کپڑے جل جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں جل جاتے ہیں، آنکھوں میں دھواں آ جاتا ہے، لیکن خوش ہوتی ہے کہ ہمارے گھر کے اتنے افراد ہیں، میں نے سب کو روزہ رکھوانا ہے. ہماری بیٹیاں بچیاں جنہوں نے کبھی نہیں کام کیا وہ بھی رمضان المبارک میں جلدی اٹھ کر اپنی امی کے ساتھ کام کرواتی ہے کہ جی ہم نے روزہ رکھنا ہے. کتنی سعادت کی بات ہے. اور میں یہ بات کہنے والا ہوں، ہماری بیٹیاں مائیں جو صبح اٹھ کر کام میں مصروف ہو جاتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں، گھر کے جتنے افراد روزہ رکھیں گے سب کے روزے کا اجر تجھے ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کھانا کھاتے جائیں گے. جتنے افراد کے لیے بیٹیوں نے، بہنوں نے، ماؤں نے انتظام کیا ہے، سب نے روزے رکھنے، سب کے روزوں کا اجر اس کو ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور افطاری کا وقت ہے جب روزہ افطار کرتے ہیں. عصر کی نماز کے بعد ہی ہماری بہنیں بیٹیاں کوئی سالن پکا رہی ہے، کوئی چاول پکا رہی ہے، کوئی سلاد بنا رہی ہے، کوئی فروٹ چاٹ بنا رہی ہے، کوئی پانی بنا رہی ہے. یہ سارے انتظامات کب ہوتے ہیں؟ مغرب کی نماز سے پہلے. عصر کے بعد 2-3 گھنٹے محنت کرتی ہیں ہماری بہنیں بیٹیاں. روزہ بھی رکھا ہوتا ہے اور اس وقت پیاس بھی تنگ ہوتی ہے، چولہے کی گرمی کے اوپر بیٹھ کر یہ سارا کام کرتی ہیں. تو جتنے افراد دسترخوان میں ہوں گے سب بسم اللہ پڑھ کے کہیں گے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھیں گے الحمدللہ الذی اطعم وسقا وصوّبہ وجعل له مخرجا، اور دعا پڑھیں گے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. اور کیا دعا پڑھیں گے؟ افطر عندکم الصائمون اکل طعامکم الابرار وسلط علیہم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون. یہ خصوصی دعا ہے، جنہوں نے خدمت کے لیے سارا کام کیا ان کے لیے دعا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے کسی کی محنت کو رائگاں اور رد نہیں کیا، ضائع نہیں کیا. تو میرے بھائیوں، اس بہن نے، بیٹی نے کھانا پکایا ہے، یہ سارا انتظام کیا ہے. جتنے افراد نے دسترخوان کے اوپر روزہ کھولا ہے، افطار کیا ہے، سب کے روزے کا اجر اس کو ملے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہماری بہنیں بیٹیاں رمضان میں روزہ بھی رکھتی ہیں، قرآن بھی پڑھتی ہیں، تہجد بھی پڑھتی ہیں، ساری افطاری کا انتظام کرتی ہیں. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ہماری بہنیں بیٹیاں رمضان میں اجر و ثواب سے مردوں سے کئی گنا آگے نکل گئی ہیں. میری دعا ہے اللہ ذوالجلال ہماری بیٹیوں بہنوں کو سمجھنے کی توفیق دے کہ اللہ ذوالجلال نے تمہارے اوپر انعامات کتنے کیے ہیں. تو میری بہنوں اور میرے بھائیوں، رمضان المبارک میں آپ روزہ رکھیں، قرآن پڑھیں، اور خصوصاً ہماری بہنیں بیٹیاں ہمارے مائیں ہیں، ان کے ضروریات کا خیال رکھیں. آپ ان کی جو ضروریات ہیں، ان کی خوراک کا اور ان کی میڈیسن کا اور ان کے لباس کا، اور عید کے لیے خصوصاً جو ہے مرد حضرات اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، ان کے لیے سوٹ، ان کے لیے شوز اور جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو خوشی کے ساتھ لے کر دیں
کیونکہ سارا رمضان انہوں نے تو روزے داروں کی بڑی خدمت کی ہے اور اللہ ذوالجلال سے بڑے بڑے عظیم درجات حاصل کی ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ ذوالجلال مجھ پر اور آپ پر راضی ہو۔ اللہ ذوالجلال رمضان کی سعادتوں میں ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ ذوالجلال بار بار ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔